جس مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے اوپر ہوتی ہے، اور جس کا مقصد دین کا ابلاغ ہوتا ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس اور تعلیم قرآن ہو، وہی اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے۔ وگرنہ مسجد درار جو منافقوں نے بنائی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس مسجد میں نہ جانا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے مکہ مکرمہ، جو برکت والا ہے اور سارے جہان کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ پھر سورہ الجن کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ اس آیت میں عبادت و ریاضت کرنے اور ہر قسم کے شرک سے مسجد کو آلودہ ہونے سے بچانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو خالص اللہ کے بندے ہو کر، اس کی عبادت کرو خالص اللہ کے بندے ہو۔ کہ مساجد میں اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اور وظائف کرنا، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ فی بیوتن، پھر سورہ نور کے اندر فرمایا فی بیوتن آذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کا نام جپا جاتا ہے۔ تو مسجد حقیقی معنوں میں وہی ہے کہ جس میں عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے۔ اللہ نے مسجد کو عبادت گاہ بھی بنایا ہے، اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں صحابہ کرام قرآن کریم سننے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے، تاکہ حضور پر جو اللہ کا فرمان نازل ہو اس کی یاد کرنے میں کہیں ہم کوتاہی نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں 70 ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے، ایسے اصحاب صفہ دیکھے کہ ان کے پاس پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہوتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، پورا جسم ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ ازار ہوتی یا بڑی چادر ہوتی جس کو گردن پر باندھ لیتے، کسی کی یہ چادر نصف پنڈلی تک پہنچتی، کسی کی ٹخنوں تک، اور اس چادر کو سمیٹ کر بیٹھتے کہ کہیں ان کا سطر ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت تھی، اور جن کی تعریفیں اللہ آسمانوں سے فرما رہا۔ تو کس درجے کا سکون ان کو ملتا ہوگا جب اللہ کا قرآن سنتے حضور سے اور پھر یاد کرتے اور پھر اس کے معانی کے اوپر غور کرتے۔ تو مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور خانقاہ کا تصور ابھرتا ہے کہ تعلیم قرآن بھی ہو اور تربیت کا مرکز بھی ہو۔ عراق کی فتح کے بعد جامع مسجد کوفہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور وہ مسجد کے ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم کا بہترین مرکز تھا۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نماز کا مرکز، تعلیم قرآن کا مرکز، احادیث کی فروغ کا مرکز، اور ساتھ ساتھ وہ کام جو آج مسلمانوں کی پارلیمنٹ کرتی ہے عہد رسالت میں اور عہد خلافت راشدہ میں، وہ کام مسجدیں کرتی تھی۔ مسجد پارلیمنٹ کا کام بھی دیتی تھی،
کہ جہاں لیجسلیشن ہوتی، جہاں مسلمانوں کے فیصلے کیے جاتے اور وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتے، اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو پوری ہیومن ہسٹری میں، دا بیسٹ نیشن اللہ نے جس کو ڈکلیئر کیا ہے وہ مسلمان ہیں، جب تک وہ اپنا فریضہ یہ ادا کرتے رہیں کہ تأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں، لوگوں تک اچھا پیغام ڈیلیور کرتے رہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ان کا یقین، اللہ پر ان کا ایمان مضبوط رہے، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، تو پھر اللہ کی نظر میں بہترین ہے وہ امت۔